مجھے تھوڑا سا اس کو ساتھ ملانے میں جو ہے نا مجھے تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے اس سے یہ نہ کہلوانے کی کوشش کریں کہ جی میں نے یہ سب کچھ اس کے کہنے پہ یا اس کے لیے کر رہا تھا. وہ ڈیورس کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے دعوے جس طرح بھی آپ نے قادر صاحب کی بات سنی کہ مزید چیزیں باہر آ سکتی ہیں, ایسے دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ فیض حمید اب بھی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ اہم رہنماؤں سے رابطے میں تھے, اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی قید کے دوران پی ٹی آئی کے انتظامی اور آپریشنل امور بیانیے کے حوالے سے رہنماؤں کو ہدایات دی جا رہی تھیں, یہاں تک کہ 9 مئی کو بھی ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اس میں اس کوئی حقائق ہیں سر؟ سیریس بات کر رہے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیورنگ سروس ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی تھے, یہ ساری چیزیں مینیپولیٹ کر رہے تھے. اب آبویسلی وہ جب کر رہے تھے تو اس میں وہ انڈیویجول حیثیت پہ نہیں کر رہے تھے. سو دوسرے لفظوں میں قادر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا ادارہ جو فوج کا ادارہ ہے وہ ایک انڈیویجول آدمی ڈی جی آئی ایس آئی انڈیویجول بیسس پہ نہیں کرتا. تو وہ بیسیکلی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ, وہ جو وہاں کے سیکٹر کمانڈر جو پرابلی آئی ڈونٹ نو بریگیڈیئر ہوں گے, جنرل ہوں گے, ان کو, ان کی ساتھ ٹیم کو, اور پھر اس لحاظ سے اگر آپ کرتے جائیں کہ اگر یہ بہالپور ہے یا لاہور ہے, پشاور ہے, تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سارے بیچ میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. یہ پھر ایک پورے ایک انسٹیٹیوشن کو آپ بیچ میں انوالو کر کے کہہ رہے ہو, یہ پورا کا پورا انسٹیٹیوشن اس چیز میں تھا. چونکہ انہوں نے اس وقت یہ ساری چیزیں بات کہی ہوئی تھی, تو پھر وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوگی, جس کو یہ پینڈورا باکس کہہ رہے ہیں. سو فیر انف, اگر اس زمانے میں اس طرح انہوں نے کیا تھا, ہونا بھی چاہیے, پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی چاہیے. جو مجھے پتا ہے کہ یہ سارا جو کیس سٹارٹ ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے اس ڈیسیجن کے بیسس پہ ہوا ہے جس میں ٹاپ سٹی کے لحاظ سے ہوا ہے. اب آپ کی جو اگلا بات تھا وہ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے ان ٹچ تھے, فلانا تھے, یہ تھے, وہ تھے. دیکھیں اس میں ان ٹچ تھے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم, مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہمیں آج کل کوئی اور ہدایت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, مجھے کم از کم کوئی نہیں دے رہا. مجھے جو مجھے انفارمیشن آتی ہے وہ ہم لوگوں کی جو ایز اے اسپوکس پرسن ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف کسی ایشو کے اوپر کیا ہے, مجھے وہ انفارمیشن ہوتی ہے, اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی ڈو. تو جتنا مجھے معلوم ہے اس میں, اور پچھلے 9 میں آنورڈس یا 9 میں سے پہلے مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی جگہ پہ میں نے کبھی یہ سنا ہو کسی سے کہ جنرل فیض صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم اس بات کا. اگر کسی وجہ سے کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ تو آئی ایم شیور کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات ہوئی ہوگی اس زمانے میں, اور لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہوگی. وہ کانٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر ہر لحاظ سے ہوتے ہیں, وہ تو پورے ایک انسٹیٹیوشن کے اس میں کتنے ریٹائرڈ اور لوگ تھے جو بیچ میں بات کر رہے تھے, کتنے آرم فورسز والے تھے. مجھے معلوم ہے کتنے آرم فورسز والے جو تھے جو کہ ریٹائرڈ جو تھے, وہ جب مجھ سے ملتے تھے, چاہے وہ میرے پیشنٹس تھے یا کوئی اور تھے, وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اس سچویشن کو ہم کیسے حل کریں, کیونکہ یہ سچویشن ملک کے لیے اچھا نہیں تھا. سو ایوری بڈی واز فار ون ریزن ادر ریزن واز ٹرائنگ ٹو ریزالو دا سچویشن. اب میں اس لحاظ سے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا کیا نہیں ہے. اگر کہیں کوئی ایسے شواہد ہیں تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی سامنے لانا چاہیے. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں, دیکھیں اس طرح ہے کہ جنرل فیض کے اوپر یہ باتیں آج سے نہیں سٹارٹ ہو رہی. یہ باتیں جو مجھے سمجھ آئی تھی یہ پچھلے 2-3 سال سے اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سامنے رکھا ہوا تھا, ان کو کوئی ٹریکنگ وہ تھا. تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی خود کو ٹریک کروا رہا تھا یا اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار وہ ٹریک نہیں ہو رہا یا فلانا نہیں ہو رہا, تو آئی ایم سوری آئی کی ناٹ بائی دیٹ تھنگ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, اگر وہ ان کو ٹریک کر رہے تھے یا ان کو چیزوں کو کر رہے تھے, 100 بسم اللہ ضرور کریں. اگر اس وقت ان کو نہیں پکڑا, آج پکڑ رہے ہیں, یا جس وقت وہ چیز آج کر رہے ہیں, تو پھر اب سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ان کو پہلے یہ کہہ دینا کہ جی آپ کا ہم کورٹ مارشل کریں گے, اور اس کے ساتھ پھر اس کو 9 مئی کے ساتھ کرنا,
مجھے تھوڑا سا اس کو ساتھ ملانے میں جو ہے نا مجھے تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے اس سے یہ نہ کروانے کی کوشش کریں کہ جی میں نے یہ سب کچھ اس کے کہنے پہ یا اس کے لیے کر رہا تھا. وہ ڈیورس کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ لوگ چونکہ عمران خان کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, چونکہ اس کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کیا کوئی ایک ایسی چال حکومت چلنا چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم کنٹرول کریں یا اس کو ہم یہ کریں وہ کریں؟ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن جنرلی اسپیکنگ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں اس بات کا اویئر نہیں ہوں کہ ایسی کوئی بات جنرل فیض سے ہم لوگوں کے پاس آئی ہو کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے. وہ میں اس کا نہیں ہوں. اور رہی بات یہ کہ اگر انہوں نے کوئی کورٹ کا کوئی وہ خلاف ورزی کی ہے, کسی اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے یا کئی فائنینشیل کرپشن کی ہیں, تو پھر وہ ہر اس شخص جس نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے اوپر یہ چیز ہونی چاہیے, ان کے اوپر لازم ہونی چاہیے اور سو آن باقی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جنرل باجوہ صاحب جن کے بارے میں جب پچھلے دنوں جب وہ ایک صحافی نے, آپ کے کولیگ نے, جب ان کے 6 ارب روپے کے اثاثے ڈکلیئر کروائے تھے, میں سمجھتا ہوں اس میں سچائی بھی ہوگی کہ یار وہ ان کے جینون ہیں, لیکن اس کا ایک کم از کم پتہ چل جائے کہ وہ جینون کس بیسس پر ہے. میں سمجھتا ہوں وہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے. سابق ڈی جے ایس آئی کی گرفتاری پر حکومتی جماعتیں تو خوش ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے خاصا ریزرو اور محتاط رویہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کو دیکھ کر خوش آئند ہے یا پھر اور بھی مزید لوگوں کے لیے اب کارروائی ہونی چاہیے ایسی؟ دیکھیں جو مین ان کا جو مجھے سمجھ آئی تھی, یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا جس کی بیسس پہ یہ جو ٹاپ سٹی کا وہ تھا. ٹھیک ہے, یہ 2017 میں وہ تھا جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد میرے خیال میں جو باقی چیزیں آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد کوئی چیزیں کی تھی, وہ ساری چیزیں, تو انہوں نے اپنی کوئی حلف کی خلاف ورزی کی ہے یا واٹ ایور اٹ از, کورٹ کی خلاف ورزی کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ آرمی کا اپنا انٹرنل میٹر ہے, یہ ان کے کیا کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں جو بھی انہوں نے کیا تھا, اب اس زمانے میں جو پرائم منسٹر تھے وہ ان کے ساتھ کیسے ان کا لین دین تھا, کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ 2019 میں انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی. ہم نے جو مولانا صاحب ہے ان سے ہم نے سنا تھا کہ 2019 میں ان لوگوں نے سب سے بات کر کے یہ کہا تھا, اور باجوہ صاحب نے مل کے یہ کہا تھا جس وقت یہ سرونگ تھے کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو اب اگر کیا یہ اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات ہے, یہ تو ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کیا ہو رہا تھا, وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو ایز فار ایز وی آر کنسرن, چونکہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کا ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہمیں اس پہ کمنٹ کرنا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان کے لوگ ہیں, وہ اگر کسی کانسٹیٹیوشن کے لیٹس سے کوئی حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, یہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے, دے نیڈ ٹو لک انٹو دس تھنگ. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. پہلے بھی ہوئی تھی, بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف بھی اسی طریقے سے اس وقت کے دورانی صاحب ہے, جنرل دورانی صاحب ہے, انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو فنڈنگ کی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. انسٹیٹیوشنس کو اپنے جو اندر جو بھی لوگ ہیں, چاہے وہ ڈیورنگ دی سروس یا اگینسٹ دا سروس جس طریقے سے کر رہے اور وہ ایک وائلیشن کرتے, تو اس لحاظ سے کرنا آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ, سو دے مسٹ ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ اسٹارٹ, لیکن اس پہ ہمارا کوئی کمنٹ کرنا نہ کرنا بنتا نہیں ہے.